پھر ایک سٹیج ایسی بھی آ گئی کہ جب میں کافی حد تک اپنے کام سے مطمئن ہو گیا تو اسلامک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، میں انہیں جانتا نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے، انہیں میں نے ملنے کی درخواست کی کہ جی میں نے کچھ کام کیا تو اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ مہربان ہوئے، مجھ سے ملاقات ہوئی۔ جب میں نے ان کو اپنا سارا کام دکھایا تو بڑے حیران ہوئے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ جی کیا آپ اپنے اسی ٹاپک کو ہماری یونیورسٹی میں ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں آپ رجسٹر کروا لیں، ہم آپ کو اس پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا شوق نہیں ہے، اصل بات یہ تھی کہ یہ جو شوق میں نے شروع سے پالا ہوا تھا ہائر اسٹڈی کا، ٹیچنگ کا، وہ نہ ختم ہونے کے باوجود بھی ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات تھی کہ اگر میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکا، ہائر ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکا، تو کم از کم میں کچھ لکھ تو سکتا ہوں۔ یہ ایک میری پہلی کتاب تھی۔ اس کے بعد پھر وہ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ چل سو چل، میں کام کرتا رہا، اور یہ بھی شاید باعث تعجب ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ کچھ کام میں نے اپنی ذات کی خاطر نہیں کیے، وہ میں نے دوستوں کی خاطر کیے، ان کو میں لکھ کے دیتا رہا۔ پھر شاید تو مجھے اس سلسلے میں بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، کیونکہ میں جن دوسروں کو لکھ کے دے رہا ہوں انہی کے نام پر، اور انہوں نے اپنے نام پہ کچھ چیزیں شاید ہی کی ہیں، تو کیوں نہ میں اپنے نام پہ کروں۔ اس کے بعد میں پھر اس پہ کام کرتا رہا سنجیدگی سے۔ مثلا میری بعد میں ایک کتاب آئی النساء فی القرآن، وہ جو پہلی کتاب تھی اس کے بعد آئی، اور وہ شاید بڑی طویل ہسٹری میں نے اس میں لکھ دی تھی، اور وہ تھا، نام پہلے میں نے رکھا تھا تاریخ نسواں۔ پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تاریخ نسواں کی بجائے اس کو تھوڑا سا آسان کر دیا، وہ پھر میں نے آسان کر دیا، عورت کہانی۔ تو یہ میری کتاب عورت کہانی اگرچہ کہ تھوڑی سی ضخیم ہے، اور اس میں بھی میں نے اگر رف سی بات کی جائے تو تقریباً 6-7 ہزار سال کی میں نے تاریخ مرتب کی ہے۔ وہ تاریخ کیا تھی کہ میتھالوجیکل ایج میں یہ عورت کا یا نسوانی وجود کا، نسوانی حقیقت کا یہ تصور کیسے ڈیولپ ہوا۔ یہ اصل میں یہ سب ساری وہ باتیں تھیں جن کا تعلق تصوراتی تھا، اور انہی چیزوں کو پھر ہم نے جب دیکھا مختلف کتابوں میں تو یہ چیزیں پتہ چلی کہ جی یہ دیوی دیوتا کون تھے، کس طریقے سے یہ ان کا ظہور ہوا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ تھے کہ جو ایک عورت ذات کی وجہ سے یا نسوانی حیات کی وجہ سے، نسوانی قوت کی وجہ سے جو مشہور ہوئے تھے۔ اگر آپ مائتھولوجی کی پرانی چیزیں جائیں، پرانی ہسٹری دیکھیں تو اس میں یہی چیز نظر آتی ہے کہ تخلیق کا باعث کون تھا۔ یہ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، مذاہب کی بات نہیں کر رہا، یہاں صرف اور صرف
माइथोलॉजी की बात हो रही है कि हमने साबित ये किया कि जिसको माइथोलॉजी कहते हैं वो दरअसल की हकीकत निस्वानी तख्लीक थी। हिंदुइज्म में देखिए उसमें भी यही था। इसी तरीके से ग्रीक हिस्ट्री को देखें, रोमन हिस्ट्री को देखें, और उससे भी कदीम अगर चले जाएं तो हर जगह हमें औरत की हुक्मरानी नजर आती है। अब मैं इस पर जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि फिर एक जमाना ऐसा आया कि औरत की हुक्मरानी बदल कर उसकी तजलील की सूरत में शामिल हो। वही कायनात की मालिक जो कि तमाम देवी देवताओं की सरबराह थी, आस्ता 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 उसको अपने सतह से नीचे गिरा दिया गया। उसमें मैंने अपनी तरफ से कोशिश ये की कि मैं सारा मालूम करूं कि ये तजल्जुल हुआ तो क्यों हुआ। एक कायनात की मालिक निस्वानी हुकूमत, वो होते होते यहाँ तक आ गई, अगर सादा लफ्जों में बात की जाए तो देवी से दासी के दर्जे पर पहुंच गई, नौकरानी बन गई, मुलाजमा बन के रह गई। और ये वही हस्ती थी जिसका कि जिक्र मैंने अपनी किताब में किया। तकरीबन 4, 4.5, 5,000 साल में ये काया पलट हुई तो कैसे हुई? क्योंकि सवाल ये नहीं था कि क्यों हुई। सवाल मैंने जो इसमें लिखा उसका जवाब तलाश किया, वो ये था कि काया पलट कैसे हुई। और वो मैंने, अगरचे तफसीलन लिखना तो बहुत बड़ा काम था, मुख्तसर मैंने वो सारा लिख लिया और वो मेरी इस किताब में मौजूद है। अगली दफ़ा मैं आपको थोड़ी सी और तफसील बताऊंगा, वो भी अपनी किताबों ही के सिलसिले में। उम्मीद है कि आपको ये मेरी गुफ्तगू पसंद आएगी।